خوشی کا وقت بھی گزر جاتا ہے اور دکھ کی گھڑی بھی گزر جاتی ہے۔ اگر آپ کا استعمال کیا گیا ہو، آپ کو دھوکہ دیا گیا ہو، تو اس تکلیف سے نکلنے میں آپ کو زمانے لگتے ہیں۔ اس لیے محتاط رہیں کہ کوئی آپ کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کر لے اور آپ بعد میں ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا۔ تالے کی ایجاد سے پہلے صرف اور صرف بھروسہ ہوتا تھا۔ زمانہ گزرتا گیا اور بھروسہ اٹھتا گیا، یہاں تک کہ بدعنوانی، بے اعتباری اور بد اعتمادی نے اس کی جگہ لے لی۔ پہلے زمانے کے تو چوروں اور ڈاکوؤں کے اندر بھی غیرت، انسانیت، رحم دلی اور کسی نہ کسی حد تک خوف خدا زندہ ہوتا تھا۔ تو پھر آئیے کہ ماضی کا ڈاکو اور مستقبل کا محدث اور کعبے کا مجاور، حرمین شریفین کا عابد، بڑی بڑی کتابوں کا مصنف، آج کے علماء کا استاد، وہ قاضی ایاز جو ماضی کے اندر ایک ڈاکو تھا، اس کی زندگی کیسے بدلی، ذرا توجہ کیجئے۔ حرمین کا عابد بننے سے پہلے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بننے سے پہلے، وہ قاضی ایاز ایک ڈاکو تھا۔ اس کی زندگی ایک عورت کی وجہ سے بدلی، جب وہ اس کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے، چوری کرنے کے لیے دیوار سے چھلانگ لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اچانک کیا دیکھتا ہے؟ نیچے وہ عورت قرآن پڑھ رہی ہے اور آیت أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ سامنے کھلی ہے۔ وہ تو عربی دان تھا، اسے پتہ تھا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ جب تمہارا دل اللہ کے خوف سے ڈر جائے، کانپ جائے؟ بس اسی کو سننے کی دیر تھی۔ دیوار سے چھلانگ لگاتا لگاتا وہیں دل کی حالت پلٹ جاتی ہے۔ گھر میں چھلانگ لگانے سے پہلے دوسری طرف چھلانگ لگا دیتا ہے اور سیدھا رخ کرتا ہے حرم مکی کا، کعبۃ اللہ کا، اور غلاف کعبہ پکڑ کے رب کے سامنے رو کر، التجا کر کے اپنے گناہ کی معافی مانگ لیتا ہے۔ یہ ڈاکو تھا، یہ چور تھا، لیکن خوف خدا کی وجہ سے اللہ نے اس کو ہدایت سے سرفراز فرما دیا۔ اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ساری دنیا کو پتہ ہے۔ اللہ سے دیکھو میں کتنا ڈر رہا ہوں، تجوری اور جیب دونوں بھر رہا ہوں، پڑوسی بھوکا ہے 3 دن سے، میں چوتھی بار عمرہ کر رہا ہوں۔ ارے عمرہ کرنے سے پہلے اس 3 دن سے بھوکے پڑوسی کی طرف دیکھ اے غافل، جس کے معصوم سے بچے بھوک پیاس کی شدت برداشت کر رہے ہیں۔ اس با حیا پردہ دار بیوہ خاتون کی طرف دیکھ اے غافل، جس کے معصوم اور یتیم بچے بھوک کی شدت سے تل ملا اٹھے ہیں، جو اپنے مرحوم باپ کو اس ظالم زمانے کی صبح و شام شکایتیں لگاتے ہیں۔ ارے اپنے محلے کے اس غریب رشتہ دار کی طرف دیکھ اے غافل، جو تیرے پیسوں کا حج و عمرہ سے زیادہ مستحق ہے۔ ارے اپنے محلے کی اس غریب باپ کی باپردہ با حیا بیٹی کی طرف دیکھ اے غافل، جس کی جوانی بڑی تیزی سے بڑھاپے کی طرف ڈھل رہی ہے، صرف اس انتظار کے اندر کہ اس کا غریب باپ
اس کی شادی کا جہیز اور خرچہ آج تک پورا نہیں کر سکا۔ ان غریبوں، بے بسوں، لاچاروں، محتاجوں، ضرورت مندوں اور ان مستحقین کو یہاں کرلاتا ہوا، روتا ہوا، بل بلاتا ہوا، زمانے کی مشقتوں اور مصیبتوں میں تھکا ہارا چھوڑ کر یہ صاحب چلے جی اب کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے، حج و عمرہ کرنے، مینا اور مزدلفہ کی زیارت کرنے، شیطان کو کنکریاں مارنے۔ ہاں، اور یہ صاحب چلے ان سارے مجبوروں مستحقین کو چھوڑ کر جو اس کے اپنے ہی در پہ بیٹھے تھے، وہاں اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کے لیے۔ اب اس جاہل کو کون سمجھائے کہ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ جو بندہ کسی دوسرے پہ رحم نہیں کھاتا، اللہ کی ذات بھی اس پہ کبھی رحم نہیں کھاتی۔ یہ مال جس سے تو حج و عمرہ کر رہا ہے، ارے غافل، یہ تیرا اپنا نہیں، یہ تو ان ضرورت مندوں کا ہے جو تیرے پیچھے مستحق بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کسی کے پیسے کو اٹھا کر اپنی ذات پہ خرچ کیسے کر سکتا ہے؟ اور کبھی کبھی تو یوں ہوتا ہے کہ حقیقتاً کسی کا حق چھین کر دبا کر یہ صاحب حج کو چل پڑتے ہیں۔ کسی یتیم کی زمین چالاکی سے ناحق دبا لی، کسی غریب ضرورت مند رشتہ دار کا حق کھا گیا، کسی بیوہ عورت کا پیسہ اور مال بٹور لیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میرے پاک نبی نے اپنے صحابہ سے پوچھا، بتائیے ذرا مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مفلس تو غریب بندے کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، نہیں، مفلس، میری امت کا سب سے بڑا مفلس انسان وہ ہوگا کہ جو کل قیامت کے دن رب کی عدالت میں آئے گا، اس کے پاس نیکیوں کے پہاڑ لگے ہوں گے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور پتہ نہیں کون کون سے اس نے اچھے اچھے اعمال کیے ہوں گے، پہاڑ لگے ہوں گے، نیکیوں کے ذخیرے لگے ہوں گے، لیکن اس بندے نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق دبایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، یتیم کے ساتھ چالاکی کی ہوگی، کسی کو ظلم کے ساتھ، جبر کے ساتھ دبایا ہوگا۔ اس بندے کو کہا جائے گا کہ ان لوگوں کا حق ادا کرو، اس کے پاس نیکیاں دینے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہوگا۔ اللہ کی طرف سے اس کی نیکیاں ایک ایک بندے کو دی جائیں گی، اور پھر حقدار ابھی بھی موجود ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اب ان لوگوں کے گناہ اٹھا کر اس بندے کے پلڑے میں رکھ دو۔ ہاں، نیکیوں کے پہاڑ اٹھا کے آنے والا انسان اب گناہوں کے پہاڑ اس کے کھاتے میں پڑ جائیں گے، اور وہ بندہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ ہے اصل غریب بندہ جو نیکیوں کے پہاڑ لے کے جائے گا، لیکن وہ گناہوں کے پہاڑ حقداروں سے لے کر جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ اعاذنا اللہ منہ، اللہ کی پناہ ایسے کاموں سے جو انسان کو جہنم کی طرف لے جائیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔